موسیٰ علیہ السلام ایک میرا پیارا بندہ ہے، اس نے مجھ سے روٹھا اور وہ پہاڑ گہار میں وہ عبادت کرتا ہے، وہ میرا پیارا بندہ ہے، اسے ذرا سمجھاؤ کہ میرے وحدانیت کے بارے میں اسے ذرا سمجھاؤ۔ دیکھو، یاد کرو، وہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کو کوئی بھی تکلیف دینا نہیں، وہ پہلے ہی اللہ کے رحمت میں وہ ڈوبا ہوا ہے، یعنی جار جار رو رہا ہے، آپ اسے سمجھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا خواہش ہو گئی کہ میں سمجھتا ہوں ابھی کا زمانے میں میں اللہ کا پیارا ہوں، جو میں اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ سے میں نے بات چیت کیا، تو میرے سے بھی پیارا بندہ کون ہے جو اللہ نے مجھے اس کے پاس جانے کا لیے حکم فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تعجب سے وہ غار کی طرف گئے، پہاڑ کی طرف۔ وہاں ایک بندہ ہے بالکل غریب، جو زمین پر لیٹا ہوا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر رو رہا ہے، یا اللہ مالک پروردگار عالم، قرآن میں تیرا نام کے ساتھ رحمان رحیم لکھا ہوا ہے، اگر تیرا نام رحمان رحیم ہے تو جہنم کو کیوں بنایا مالک، یا اللہ پروردگار عالم، تیرا نام کے ساتھ رحمان رحیم ہے تو جہنم کو کیوں بنایا۔ اس طریقے سے وہ جار جار رو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا کے اس بندے کو تسلی دیتے ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کے پاس جتنا علم ہے، جو سمندر کے تک علم اللہ کے پاس ہے، تھوڑا سا علم ہم کو دے دیا، جو چڑیا اپنے منہ میں پانی پکڑ لیتی ہے، اتنا سا علم۔ تو ہم اللہ کے بارے میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کو انکار نہیں کرنا چاہیے کر کے موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو سمجھاتے ہیں۔ جب مٹی میں لیٹا گیا، اس کا چہرے کو مٹی لگ گیا تھا، اس کو اپنے گود میں لے کے اس کو کیا کرتے ہیں کہ پوچھ تاچھ کر کے، کیونکہ پیارا بندہ کر کے اللہ سے بولا، اس لیے سمجھاتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ آدمی اپنے اکڑ پر رہ جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بات کو بھی نہیں سمجھتے، وہ یہی بات پہ لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ، یا مالک، یا رحمان، یا رحیم، تیرے نام کے ساتھ رحمان رحیم لکھا ہوا ہے قرآن میں، تو پھر کس لیے جہنم کو پیدا فرمایا، کس لیے جہنم کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے وہ نہیں مان رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے، ایک جھاپڑ ان کا کلے پر مار دیتا ہے تو وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور بھی رو رو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا مالک، یا پروردگار عالم، یا پروردگار عالم، سبھی بندے تیرے بندے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو رحمان رحیم ہے، تم ان کو جہنم میں کیوں جلانا چاہتا ہے؟ کیا جہنم کی حالت کو یہ انسان یہ کر سکتا ہے کیا کر کے وہ اور بھی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رونے لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ وہ میرا پیارا بندہ ہے، اسے پیار سے سمجھانا، آپ نے اسے کیوں مارا؟ اس کو پیار سے سمجھانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، پھر اس بندے کو اپنے گود میں لے لیا، آپ نے جو ان کا دوسرا معجزہ ہے، تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے بغل میں لے کے ہاتھ نکالتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس بندے کا چہرے کو دھو کے اور اس کو تسلی دے کے اس کا سر کو اپنے گود میں لے کے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ میں بغل میں لے کے نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر، جس طرح کہ آج ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، کہاں کے ملکوں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ہم خلقل انسان ضعیفہ، ایک انسان کمزور اور کچا دل کے پیدا کیا گیا ہے، وہ پورا زمین کو دکھا دیتا ہے، آسمان کو دکھا دیتا ہے، چاند تاروں کو دکھا دیتا ہے، چاند کے اوپر بھی جا کے بیٹھا، یہاں تک بھی سورج تک بھی جانے کا کوشش کر رہا ہے انسان۔ اتنا انسان کا جو عقل ہے، تو اللہ کے پاس کتنا عقل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو مظلمیں ہیں، جو
اللہ کے حکام سے باہر ہو کر اپنا زندگی بتاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کر دیا، تو وہ معذرہ دکھائی دیتے ہیں۔ امام حسین کا شہید کا معذرہ، جو کتنے آدمی امام حسین کے وقت میں شہید ہو گئے تھے، بن پانی پیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، کون ہے تسلی دینے کے لیے امام حسین کو؟ کون ہے؟ سبھی ان کو انہوں نے ختم کرتے آ گئی ایک ایک کر کے۔